کہ یہ کلمہ جو ہے یہ پہنچانا ہے، سرداروں کو وہاں تبلیغ کی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضور کے ساتھ اس نورانی اور مبارک ٹیم نے کس طرح مشکلات سے ساتھ دیا۔ اقبال پھر یہاں وہ وقت یاد کرتے، فرماتے چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب یہ جانتا ہوں، یہ خیال کرتا ہوں میں مسلمان ہوں، لرزہ طاری ہو جاتا، میری باڈی ہل جاتی۔ کیوں کہ دانے مشکلات لا الہ، میں جانتا ہوں کہ لا الہ یہ کن کٹھنائیوں سے مشکلات سے ہم تک پہنچا۔ ہمیں پکی پکائی کھیر مل گئی ہے، وہ کھا بھی نہیں سکتے صحیح، پکا پکایا حلوہ مل گیا وہ کھا بھی نہیں سکتے۔ وقت کو یاد کرے، وہ دن یاد آتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں، سٹرگل مسلسل، دین کے لیے جدوجہد، سب کچھ قربان کر، جان کی پرواہ بھی نہیں کہ جان کیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، اس میں کوئی ہماری جان کا کیا ہے۔ ابتدائی دور کے اندر اسلام قبول کرنے والے جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کی فیملی، ان کا بیٹا ہے عمار ہے، بیگم ہے سمیہ، غریب فیملی سے تعلق ہے، اسلام قبول کر لیا، وہ سارا کنبہ قبیلہ خلاف ہو گیا۔ کیا کرتے جناب، کپڑے اتار کے مادرزاد ننگے کر کے باہر نکال دیتے، نکل جاؤ یہاں سے، مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں۔ وہ جان لیوا حدت سعودیہ کی، اس کے اندر تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹایا جا رہا ہے، اور حضرت عمار تو بیچارے پھر زیادہ نہیں تاب لا سکے، شہید ہو گئے۔ بیگم بچی تھی سمیہ، ابو جہل بڑا دشمن تھا ان کا، تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ چھوڑ دیں یہ دین کے، نہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تلخ کلامی تھوڑی سی ہو گئی بی بی صاحبہ کی، تو برچھی تھی پکڑی ہوئی، اس نے وہ ماری ہے ان کو، اور اس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ پہلی شہید ہے اسلام کے اندر، خاتون، مردوں عورتوں میں سب سے پہلی جو شہید ہوئی ہے، یہ اعزاز عورت کو حاصل ہے۔ تو اسی طرح بیٹے کے ساتھ، اسی طرح نوجوانوں کے لیے خاص طور سے مصعب بن عمیر، یہ ایک بڑا نام جو حوصلہ دیتا ہے، ٹین ایجر ہے، اور مصعب وہ تھا بڑی خاندانی وجاہت، تگڑا خاندان، جائیداد بھی بہت زیادہ، لباس سلا ہوا آتا ہے شام سے، ٹیلر نہیں کو پسند آتا سعودیہ سے، اور جدھر سے گزر جاتا ہے عطر میں بسا ہوا لباس، پرفیوم لگائی ہوئی ہے، پتہ لگتا ہے شہزادہ گزرا ہے یہاں سے، امیر بندہ ہوئی، تگڑا بندہ ہے۔ حضور کی تعلیم سنی، لا الہ الا اللہ، دل پہ اثر کر گیا، بس پھر وہ اثر ایسا ہوا کہ ایمان قبول کر لیا۔ گھر آئے تو باپ فوت ہو گیا تھا، قبائلی نظام تھا، وہ عصبیت، چچا جو ہے یہ حکمران بن کے بیٹھا ہوا تھا گھر کے جائیداد کے اوپر، ماں بیٹھی ہوئی تھی، تو چچا سے لڑائی ہو رہی تھی، ان کا موسم کیا ہوا، کہا اماں میں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کہا یہ کیا کیا تم نے، کہا میں موقع ہو گیا ہوں اماں۔ چچا کہنے لگا کہ چھوڑو اس کلمے کو، مذاق بنایا ہوا ہے، سارے پورے سعودیہ میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، عرب پورے کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کا یہ نہیں کبھی ہو سکتا، وہ اب سردار تھا، اس نے کہا میرے آگے یہ بھتیجا اس طرح سے بول رہا ہے، اس نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں گھر سے، پھر میرا یہ آرڈر ہے۔ انہوں نے کہا جاتا ہوں۔ جانے لگے تو اس نے کہا، آخری حربہ اس نے استعمال کیا، انہوں نے کہا بڑا جو یہ لباس پہن کے بڑک بڑھ کے پھر رہے نا، یہ بھی اسی مشرک باپ کا ہے، اس کی جائیداد کا ہے، تمہارا اس میں کیا ہے، اگر اتنی غیرت ہے یہ لباس بھی اتار کے پھر جاؤ۔ لباس اتار دیے سارے، مادر ذات ننگے، ماں نے آنکھوں کو ہاتھ رکھ لیا، وہ سب یہ کیا کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، ایک ٹاٹ بندہ ہوا،
اور جا کے حضور کے شاگردوں میں اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہاں سے دین کی تعلیم حاصل کی ہے. اور پھر مدینہ سے کچھ لوگ آئے ہمیں کچھ مبلغ دے، تو سرکار نے مبلغ کے طور سے، ایک پریچر کے طور سے موصف کو نامینیٹ کیا. وہاں جاؤ جا کے وہاں ان کو تعلیم دو. سال کی محنت میں 75 لوگوں کو مسلمان کر کے حضور کی جولی میں ڈال دیا. ایک ایک دانہ قیمتی ہے اس وقت، ایک سال کی مدت کی. یہ سٹرگل ہے، مشکلات ہیں، کٹھنائیاں ہیں. اور آگے یہ کٹھنائیوں کا ذکر آیا تو یہی آ رہی ہے، تواصوا بالحق. جو حق بات خود دیکھی ہے، سچی بات دیکھی ہے، وہ اپنے خیر خواہی کے لیے اپنے بھائی کو بھی دو. خود تم نے صحیح بات دیکھی ہے تو دیپ سے دیپ جلے. ایک اگر تم نے سمجھا کہ یہ حق بات ہے پھر اس کو بھی دو. تو اس کو حق کلمہ پہنچانا یہ فرض ہے، واجب ہے ہر ایک. گنگا بن کے ہم یہ کہیں جی مولویوں کا یہ کام ہے، ہر ایک کے اوپر تبلیغ فرض ہے. تو فرمایا بلغوا انی ولو آیا. جتنا بھی دین کا حصہ، ظاہر ہے سارا دین خیر خواہی ہے، سارا ہی پیار ہے، انسانیت کی فلاح بہبود اس کے اندر پنہا ہے. تو جس قدر کسی کو جو چیز بھی آتا ہے، جو چٹکلا آتا ہے دین سے، قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہے، وہ آگے پاس آنا کرے. جتنا بھی آپ کو، بیوی کو، بچوں کو، شاگردوں کو، گنگا بن کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. اگر پاس سے لے جائیں گے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی کہ یہ لوگ ایسے سادہ بیٹھے ہوئے تھے، تم نے کیوں آگے نہیں یہ بات چلنے دی. تو تواصوا بالحق کے اندر یہ ہے، حق بات پہنچائیں. تو حق بات کے اندر صحابہ کو دیکھیں کہاں سے گزرنا پڑا. وہ کلمہ حق ہی تو تھا کہ ہم نے لیا ہے. حضرت بلال کو دیکھ لیجئے، گیلے چمڑے میں ان کو لپیٹ کے دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے اوپر سے، لیکن ادھر سے جواب سے احد ان کی پکار آ رہی کہ بس یہ کلمہ اب اندر آ گیا ہے، اب یہ جانے کا نہیں کسی صورت میں. ہر چیز سے بیگانہ ہو گئے. از طریق آزری بیگانہ باش، ہر چیز سے بیگانہ ہو گئے. مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا. اب یہ وہ شراب پی لی ہے، اس کا نشہ آ گیا ہے، اب یہ جانے کا نہیں، جو مرضی گھر با استعمال کرو. تو اللہ رب العزت نے پہلے مؤذن رسول ہونے کا اعزاز اس حبشی کو دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر اس کلمے کو پہرا دیا ہے. اللہ نے کہاں کا کہاں پہنچایا. اسی بلال کو کہا، کالے بلال کو، کہ تمہاری جوتیوں کی آواز میں جنت میں سنتا ہوں، کیا عمل کرتے ہو. تو یہ خدا جب سیدھے رستے پہ لے آتا تو پھر یہ انعامات ملتے ہیں. اور جب یہ چیزیں ملیں گی، مارے بھی پڑ رہی ہیں، گالیاں بھی سننا پڑیں گی، تانے بھی لوگوں کے ہوئیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، یہ پاگل ہو گیا ہوا ایسے ہے، بھائی یہ مبعوث الواس ہے. دین کی کو بات کرے یہی کہتے ہیں، بھائی ہمیں بس یہ ہلا ہوا بندہ ہے یہ. تو یہ پھر ہوگا تواصوا بالصبر. پھر اس میں صبر کیا ہے کہ یہ چیزیں آنی ہیں. سچ کہو گے تو پھر وہ مرچا تو لگن گی. سچ آکھاں تے پانبڑ بالدا ہے، بلے شاہ نے کہا تھا نا، کہ پھر وہ آگ مچے گی بہت زیادہ حق بات سے. تو جب اس میں مصیبتیں آئیں گی تو وہ تواصوا بالصبر، اب صبر کی تلقین کریں. اور یہی بات حضرت لقمان، سورہ لقمان کے اندر انہوں نے جو بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، اس میں ایک یہ بھی بات آتی ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا، میرے پیارے بیٹے، نماز قائم رکھنا. اور دوسری کیا ہے، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کی تبلیغ کرتا جا اور برائیوں سے جن سے اللہ رسول نے منع کیا ہے ان سے تو بھی منع کر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کر. یہ کٹھنائیوں کے راستے ہیں. اور ذَلِكَ عَزْمُ الْأُمُورِ، یہ اونچے اونچے لوگوں کے، عظیمت والے لوگوں کے کام ہے، عام بندے کا یہ کام نہیں. اور عظیمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایمان کا جب نور آتا ہے. اور ایمان کیسے آئے گا؟ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے. جوں آپ قرآن پڑھتے جائیں گے ڈیپلی، آپ ابھی علامہ البیان کا ذکر کر رہے ہیں،
تو کہاں کہ کہاں بندہ پہنچ گیا. یہ علامہ البیان یہ نہیں کہ تو 2 لفظ ہے، مفہوم اور مطالب پہ جائیں گے تو پورا ایک جہان اس کے اندر سمایا ہوا ہے سارا. تو اس کے ڈیپلی قرآن فہمی سے سارا کچھ ہے. آپ کہیں قرآن کو چھوڑ کے قرآنی تعلیمات نہیں جی، یہ تو اتنے صدیوں پہلے کی کتاب ہے. تو علامہ فرماتے ہیں گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. تو سمجھے کہ قرآن سے روگردانی کر کے مسلمان صحیح بن جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، یہ بھول ہے تیری. صبح ہی آپ وحید صاحب شعر پڑھ رہے تھے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. پھر کریکٹر کی بلندی تیرے اندر آئے گی اور ایمان جب ہی ملے گا. جیسا مولانا ظفر علی خان نے کہا، ان کی مشہور نعت ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کی. اس میں یہ بھی ایک شعر آتا ہے، ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پارو. اس سے آپ کو یہ ملے گی سر. تو انہی لائنوں پہ ہمیں استوار کر کے اپنے آپ کو ان 4 بنیادوں پہ 4 پرچوں میں کامیابی آپ نے حاصل کر لی. صبر کے لیے بھی تیار رہے، حق بات پہنچانے کے لیے کھری بات سچی بات دے دے. کوئی چیز بری لگے کسی کو، ناراض ہوتا تو ہوتا جائے، سچ سے کو ناراض ہوتا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول نہ ناراض ہو. یہ کہیں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمارا عمل تو نہیں چل رہا. ہماری گفتار، ہمارا لباس، یہ سب کچھ قرآن کے مطابق ہے. اور یہی مومن کا حاصل ہے کہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برقان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برقان. اللہ کی برقان بچاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے آپ کو فلسفے کی دکان سے نہیں ملے گا، بڑے بڑے انٹلیکچوئل اور فلاسفر آپ کو نہیں دے سکتے، بڑی بڑی کتابوں سے نہیں ملے گا. ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے 30 پاروں میں. 30 پارے 30 پارے، سپارے نہیں، اس میں 30 کے 30 پورا بند قرآن. اس کے اندر عاقل اگر غوطہ زن ہوگا تو پھر اس کو کردار کی بلندی ملے گی اور سب کچھ برکتیں ملے گی. تو انہی خطوط پہ رہ کے، یہ حدود و قیود ہے اسلام کی. کچھ تھوڑی پابندیاں ہیں جن کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. آپ یہ کہیں کہ یوں ہی بس ہو جائے، یہ بات نہیں. علامہ نے یہ کہا کہ تم سیر کو جاؤ کہیں باغ کے اندر صبح صبح، سرو کا درخت پا ہوتا ہے. سرو کا درخت کیا ہے؟ اونچا گیا ہوا ہے، آسمان کو چھو رہا ہے، سونا لگتا ہے، خوبرو ہے. تو کہتے ہیں سنوبر کہتے ہیں سرو کا درخت. یہ لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے کہ سنوبر رکھا. سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے. اس کو دیکھو تم کہ یہ اوپر چڑھ رہا ہے، آزاد ہے، کوئی اس کو نہیں قید کر سکتا. لیکن ذرا غور کرو ڈیپلی تو تھوڑا گل کہتے ہیں مٹی کو. دیکھیں زیر زبر کا ہم تلفظ اگر غلط کریں تو معنی کیسے بدلتا ہے. یہی اگر پیش بولیں گے میں اس کو گل کو گل کہہ دوں تو وہ پھول بن جاتا ہے، گل کہے تو مٹی بن جاتا ہے. گل ذات بھی ہوتی ہے جٹوں کی. بھائی صاحب آپ جاٹ ہیں تو جٹوں کی ذات بھی ہوتی ہے گل. تو گل مٹی، علامہ کی مراد یہاں مٹی ہے. کہتے ہیں ذرا باغ میں جاؤ، سرو کے درخت کا معائنہ کرو. سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے. پاؤں اس کے جو ہیں، جڑیں جو ہیں یہ مٹی کے اندر ویسے آزاد ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا اس نے مٹی میں اپنے آپ کو دیا ہوا ہے. اگر وہ نہ دے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر وہ دڑام سے نیچے گر جائے گا. اسی لیے مومن کو پھر وہ تعلیم دے رہے ہیں. کہتے ہیں سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. ایسی حدود و قیود جو اسلام کی ہے ان کو تو بھی اپنے اوپر لاگو کرے گا تو پھر دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوگا، پھر تیرے ڈنکے بجیں گے، چرچے ہو. تو انسانی زندگی انہی خطوط پہ، قرآن اور حدیث کی روشنی پہ، تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پھر عبارت ہے سٹرگل سے، کوشش سے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں،
جی کوئی معاوضہ ہو جائے گا، کوئی یوں ہی کام ہو جائے گا، روٹی یوں ہی منہ میں آ جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ کرنے سے ہوگا، سٹرگل کرنے سے ہوگا، عمل پہ ہم جو کہا نا علامہ نے کہ مسلسل سٹرگل اور عمل جو ہے یہ انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ اب قومیں ترقی کر گئی، سٹرگل کے ہمارے اصول، یہ بیٹا بتا رہا تھا تنزیل امریکہ گیا تو وہ کہتا ہے پاپا میں نے یہاں آ کے نوٹ چیزیں کی ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ دکھ کے ساتھ یہ کرب سے میں بات یہ بیان کر رہا ہوں، جیسا کہ وہ ہمارے ایک سنگر ہیں جنہوں نے حال ہی میں کوئی اسلام قبول کیا، یوسف اسلام کو نام ان کا، تو اس کا ایک بیان آیا تھا تو میں تو کام کیا دیکھ کے۔ اس نے کہا میں نے اسلام قبول کیا تو شکر اللہ کا میں نے مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں کیا، میں نے اسلام کی تعلیمات پہلے دیکھی، سونا لگا مجھے، بڑے پیارے اصول لگے، ستھرے اصول لگے کہ یہ اصل چیز تو یہ ہے، تو میں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کہتا اگر مسلمانوں کو دیکھتا تو پھر شاید میں ایسا نہ کر سکتا کہ یہ تعلیمات تو بڑی سونی ہیں لیکن اس کے جو فالوور ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ جب اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا ہی عمل نہیں ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہی نہیں ہے عمل، تو پھر مسلمان کس چیز کا؟ پھر تو کافر ہے۔ اس سے بھی گیا گزرا، یہ کافر ہے جس کی وہ بیٹا تعریف کر رہا ہے۔ وہ کہتا پاپا جی یہاں پہ رمضان شریف کے اندر میری بہن ہے چھوٹی، کہتا پھپھو بتا رہی تھی کہ جہاں رمضان آتا ہے نا تو سٹور کے اوپر ایک علیحدہ کونا بن جاتا ہے، یہ رمضان پیکیج ہے، مسلمان یہاں سے سستی چیزیں لیں۔ کہتا ہے وہ آدھی آدھی قیمت پہ جو گھی 500 روپے کا وہ 200 روپے کا مل رہا ہے، وہاں لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہ رمضان پیکیج ہے، دھڑا دھڑ دنیا لیتی ہے، وہ پھر اس سے گورے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو جی چکو رمضان پیکیج ہو۔ تو کہتا ہے ایک تو یہ عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں تو جب ہم چاٹ بنانی ہوتی رات کو تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار 1000 روپے کا باؤل بڑھیا ہے، وہی کیلا جو 150 روپے آپ کو درجن مل رہا ہے 400 روپے درجن اس سے ہو جائے جی آؤں ہی نہیں پیا جی، انڈیا سے آؤں پہ دکاندار ہی کہیں گے ہے تو بڑی مشکل انڈیا تو منگایا جی، تو کھانے والے کے بھی وارے جائیں، ہمارے بھی چاٹ کے بغیر روزہ ہی نہیں کھلتا۔ صبر کرنا چاہیے اس پہ بھی، ٹھیک ہے رہنے دو، وقت گزارے۔ لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ادھر تو پیکیج لگ رہے ہیں، وہ کافر لوگ ہیں جو لگا رہے ہیں یار مسلمانوں کے یہ روزوں کے دن آئے ہیں، انہوں نے پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، یہ فائدہ اٹھائیں، ادھر اپنے جو ہیں یہ ڈانگیں مار رہے ہیں، تو پھر کون اچھے ہوئے؟ وہی ہوئے۔ وہ کہتا ہے کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا ہوا، اسلام کی تعلیمات دی، محبت فاتح عالم میں سب سے ٹاپ کا اصول السلام علیکم، السلام علیکم، کیا مطلب اس کا؟ یہ دعا ہے ایک بھائی کے لیے کہ بھائی میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے اور پہل کرنی چاہیے، میری طرف سے پریشان نہ ہونا، میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تیری خیر کرے، تیرے بال بچوں کی خیر کرے، تیرے ماں باپ کی خیر ہو، میری طرف سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، السلام علیکم، سلامتی ہے میری طرف سے۔ تو ہم منہ بنایا ہوتا ہے جی ہے دوجا سلام کرے، ہمارا رسول جی ہے میں بڑا ہوں وہ کرے، یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ آگے تو نہیں ہے نا، ہم کس شمار کنار میں ہیں؟ آپ گزرتے تو بچوں کو پہلے سلام کرتے، بچوں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلام تھی، خواتین کو سلام کر کے جاتے۔ یہ بھی فرمایا جس کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو السلام علیکم کہو، کیا ہمارا ہے اس کے اوپر۔ بیٹے نے ایمان سے کل بتایا، وہی اس نے بتایا کہ ہر بندہ پاپا یہاں گزرتے کہتا ہے سلام پتہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کرتے ہیں مسکرا کے نا، فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا صدقے کا ثواب ہے، روپیہ پیسہ ہم دیتے ہیں نا، ایک مسکرا کے دیکھنا اس کو صدقے کا ثواب ہے۔ سانو ایسے بھی قیمت لگ دی ہے بھی پتہ نہیں کی مول لگ جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی یہاں ہر ایک سے گزر کر کے ہائے ہائے تنزیل، گزرتے گزرتے ایسے کہ ہاؤ آر یو، کیسے آپ، یہ وہ یار ٹھیک ہو سیٹ ہو، کہتے ہو سلام تو نہیں کرتے لیکن یہ ضرور کہتے جاتے ہیں، شیک ہینڈ کریں گے، پیار کریں گے، دیکھیں گے محبت سے، حال وال پوچھیں گے، تو اتنے جناب 12 بجے ہوں دنوں جی تکنا ہی نہیں ایک دوسرے، یہ بوست تاری ہوئی ہے، اچھے مسلمان ہیں۔ یہ وہی بات ہوئی نا، اقبال کتنے یاد کریے، خدا کی قسم نبض پہ ہاتھ رکھ کے، صحیح اس کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں۔